الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وآله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ اپنے پاک پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وازواجک وآلک وصحبک یا حبیب اللہ. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. نیزے کی بلندی سے سر بول رہا ہے، یہ نسبت حیدر کا اثر بول رہا ہے. یہ دین کہ جس دین پہ نازا ہے زمانہ، شبیر کے سجدے کا اثر بول رہا ہے. نبی فخر زمین پیغمبر اسلام کا گھر بول ہیبت میں آج بھی سجدے میں پڑے ہیں. یہ فاطمہ سیدنا امام علی مقام آپ کے گھر کی حمد و ثنا کے بعد، تعریف و توصیف کے بعد، عزیز دوستو، آج کا تذکرہ خیر کیا جائے گا. رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بالا صفات ہے. اب جو بھی
اور وہ اس طرح کا بہت بنا دیتے ہیں. حالانکہ جب آپ قریب کا مطالعہ کریں گے شہادت اس انداز میں بیان ہوتی ہے کہ گویا ایک بندے کو نا 2-4 لوگوں نے پکڑا ہوا ہے اور وہ سارے اسے مار رہے ہیں اور وہ بندہ آگے سے نا محنتیں کر رہا ہے، سماج بتا رہا ہے کہ نہیں مجھے نہ مارو، مجھے چھوڑو. آگے سے اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ حضرت امام علی مقام علی نبینا علیہ السلام اور آپ کا کرانا بڑے عصیت میں تھا کہ کہیں معذلہ جلدی سے کربو بلا سے اندر نکل جائے. اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے کہ جو ہے وہ اہل بیت اطہار کا جو خاندان تھا، جو آپ کے رفقات تھے، وہ تو بڑا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ جلد بازی کا شکار تھے کہ ہم کہیں سے جلدی سے نکل جائیں یہاں سے. لیکن میرے دوستوں یاد رکھیے گا، بڑی پتے کی بات آپ کو دینے لگا، بات میری نہیں ہے لیکن کرنے میں لگا ہوں. اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اس زمین پہ اور اس دھرتی پہ بہادری، شجاعت، صبر، حوصلہ اور استقامت کائنات میں اگر کوئی کسی سے سیکھے گا نا تو حضرت امام علی مقام اور امام حسین ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا. اتنی بڑی شخصیت کے حوالے سے یار کوئی اس طرح کا ماحول بنا دینا اور اس طرح کا رویہ رکھنا، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت سنا کر جو ہے وہ اس طرح کا ماحول بنا دینا کہ معاملہ وہ تو گویا کہ کرب و بلا دھونے کا نام ہے. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت امام علی مقام پر بڑا ظلم ہوا ہے، حد کر دی، بلکہ حد تو پار ہو گئی تھی نا، سارا کچھ ہوا ہے. لیکن یار سوال یہ ہے کہ کیا کرب و بلا میں حضرت امام علی مقام پر جو ظلم ہوا ہے صرف اس کو بیان کیا جائے گا؟ آپ کی صرف مظلومیت بیان کی جائے گی؟ وہ جو کرب و بلا کے اندر آپ نے جو بہادری دکھائی ہے اس کو کون بیان کرے گا؟ میرے بھائی وقت کا تقاضا یہ ہے کہ مظلومیت ٹھیک ہے وہ تو بیان ہوتی رہتی ہے، وقت کا یار تقاضا یہ ہے کہ امام علی مقام اور آپ کے رفقا کی بہادری کو بیان کیا. میں نا یہ جب میں پچھلے جمعے کے بعد جب میں موضوع کے لیے ابھی ذہن کے اندر اپنی ذہن سازی کر رہا تھا کہ میں نے موضوع کس طرح تیار کرنا ہے، ابھی ذہن سازی کر رہا تھا کہ کیا باتیں کرنی ہیں اور کس انداز میں کرنی ہے، پھر اس کو ترتیب کس طرح دینا. ابھی میں نے یہ باتیں اپنے ذہن کے اندر سوچ رہا تھا تو سر رات میں مجھے حضرت اقبال کا شعر یاد آ گیا. کیا ہی بات ہوگی، مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا لوگ میرا تو مسئلہ جانتے ہیں. شعر بڑا پرانا ہے لیکن ہے بڑا کمال کا. حضرت اقبال نے تو مسئلہ حل کر دیا. حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. بات ذرا سنیے گا، باتوں کو میں ریپیٹ نہیں کر سکوں گا، بہت تھوڑا میں نے باتیں زیادہ کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ تم دیے، اس بات کو ذرا سنیے گا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اب یہاں پر سمجھا کیا رہے ہیں؟ میں مصرے سے ہٹ کر آپ کا اس شعر کا سامنے رکھنے لگا، مجھے سنیے گا. آپ فرماتے ہیں کہ یار زندگی میں اگر مصیبتیں آ جائے نا مصیبتیں تو یار برداشت کرو، ہائے ہائے نہ کرنی شروع کر دیا کرو. وہ میں تو مر گیا، یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مالک میرے ساتھ ہی ہوا تھا ایسے، وہ سارے گھر والے بیٹھ کے رونا شروع کر دو. نہ
اقبال کہتے ہیں مصیبتیں آتی ہیں بندے کو اپنے رب سے قریب کر دیتی ہیں۔ اب اس پر مثالیں بڑی تھی کہ میں وقت اتنا نہیں ہے، میں نے آپ کے گھرانے کی بات بھی کرنی ہے، تو میری بات پر جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، حضرت اقبال علیہ السلام تقریباً حضرت امام حسین کے بعد 14.5 صدیاں بعد دنیا میں آئے، کم و بیش 1450 سال بعد دنیا میں آئے، پھر وہ جوان ہوئے، پھر وہ پڑھے لکھے، پھر ان کی دین کے دین مصطفیٰ کے مطابق ان کی تربیت ہوئی، پھر انہوں نے شعر کا ملکہ حاصل کیا، اشعار لکھے، پھر انہوں نے یہ کہا کہ مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ میرے بھائی میرا سوال صرف اتنا ہے، اگر آپ کو سمجھ آئے تو میرے بھائی امام حسین علیہ السلام کے 14.5 صدیاں بعد اقبال آئے، پھر ان کو یہ فلسفہ سمجھ میں آیا کہ مصیبتوں میں ہائے ہائے نہیں کی جاتی ہے، تو مجھے بتائیں اقبال جو اتنی صدیوں کے بعد آئے وہ صحابی کچھ سمجھ گئے، تو وہ امام حسین کہ جن کی تربیت ہی میرے مصطفیٰ نے کی ہے، ان کے صبر کا مقام کیا ہے یا ان کی حوصلے کا مقام کیا ہے؟ وہ کتنے حوصلے والے ہوں گے، وہ کتنی بہادری کے مظہر ہوں گے، ان کے اندر صبر کتنا پھوٹتا ہوگا ان کی شخصیت سے۔ تو میرے بھائی امام حسین کی بہادری کو بیان کیا، آپ کی شجاعت ہو، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کرب و بلا یہ رونے دھونے کا نام نہیں ہے، بلکہ کرب و بلا میدان میں باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ہے۔ اور دیکھیں اور توجہ سے ذرا سنیے گا، میں آپ کے سامنے کرب و بلا بیان کرنے لگا، آپ نے بڑی دفعہ کرب و بلا سنی ہے، لیکن آج جو کربلا میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس کو ذرا سنیے گا کہ حضرت امام حسین کی شخصیت بہادری، صبر، استقامت کے حوالے سے کس طرح اوپر کے اور نکھر کے سامنے آتی ہے۔ شروع میں حضرت ولید بن عتبہ نے جب آپ کو بیعت کے بات ابھی میں ذرا مختصر بات کرنے لگا، جو باتیں میرے آگے بھی کرنی ہے، بلایا آپ کو جی یزید نے حکم دیا کہ آپ بیعت کریں، میرے معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب ذرا سنیے، تنہا ہے، ولید بن عتبہ ہے، مدینے کا گورنر ہے، یزید کی طرف سے مقرر ہے، اب وہ تھوڑا سا نرم گوزور ہے اہل بیت کے اندر، لیکن دیکھیے نا تنہا بندہ ہے، وہ ساتھ میں ایک ظالم بندہ مروان بھی بیٹھا ہوا ہے کہ جس کو اہل بیت سے بڑی نفرت ہے۔ حضرت امام حسین تنہا ہے، عمر بھی زیادہ ہو چکی ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے جی آپ جدید کی بیعت کریں، آپ امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی میں علی کا بیٹا حسین، چھپ کر بیعت کرنے والا تو میں نہیں، تو تم یہ دلیل بنا کر کہ امام حسین نے بیعت کی ہے، تو مدینے والا تم صبح کو تم مدینے میں سارا شور کر دو کہ نبی کے نواسے نے بیعت کی، تو تم بھی بیعت کرو یزید کی۔ میں نہیں، صبح ہونے دو، سارے مدینے میں اعلان کرو، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ پھر بھی یہ نہیں کہا کہ میں بیعت کروں گا، تو میں نہیں، پھر سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ اور پھر علماء فرماتے جب کرب و بلا میں پہنچے نا، لوگ آپ سے کہنے لگے کہ حسین یا تو بیعت کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو بیعت کرو یا جنگ۔ آپ نے پھر آگے سے یہ نہیں کہا، آپ نے جملہ یہ سنا ہے، لیکن اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ اصل میں آپ نے جملہ کیا بولا تھا۔ بڑا آدمی ہمیشہ بڑے جملے بولا کرتا ہے، اور پھر بڑا بھی وہ جو شیر خدا کا بیٹا ہے۔ آپ نے جملہ کیا آگے سے بولا؟ آپ فرما لگے کہ بھائی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں بیعت کروں گا، نہیں، آپ فرما لگے کہ میرے جیسا بندہ یزید جیسے بندے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا، تو میں کبھی نہیں بیعت کرے گا، میں میرے جیسا بندہ کبھی نہیں یزید کی بیعت کرے گا۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کرب و بلا میں پہنچتے ہیں نا، میدان میں پہنچتے ہیں، خیمے لگ جاتے ہیں، آپ کی اور آپ کے رفقا کی تعداد صرف 72 تھی، اور ابن زیاد نے جو تھا عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر، اس نے جو عمر بن سعد کے ساتھ لشکر بھیجا تھا نا آپ کو روکنے کے لیے اور آپ سے لڑنے کے لیے، اس کی تعداد 22,000 تھی۔ ہم مجھے ذرا بتائیے گا کہ کیا 72 کا اور 22,000 کا بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ بولے ذرا کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ ادھر 72 ہے، ادھر 22,000 ہے، کیا مقابلہ تھا؟ لیکن نہیں یار، یہ اہل بیت اطہار ہیں، یہ اولاد علی المرتضیٰ ہے۔ اتنا لوگ جمع ہوا تھا، عمر بن سعد نے
پھر پیغام بھیجا عبید اللہ ابن زیاد کی طرف، کہنے لگا عبید اللہ تھوڑی سی فوج اور بھیجو، لشکر اور بھیجو۔ اس نے واپس پیغام بھیجا، اس نے کہا تیرا دماغ کو خراب نہیں، یہ کچھ 70-80 بندے ہیں اور ان کے لڑنے کے لیے میں نے 22,000 کو پہلے لشکر بھیج دیا، ابھی اور کیا فوج کرنی، کوئی فوج نہیں آئے گی۔ عمر بن سعد نے واپس پیغام بھیجا، اس نے کہا کہ جا کر اسے بتاؤ کیا تو نہیں جانتا یہ اولاد کس کی ہے، تو نہیں جانتا یہ اولاد کس کی ہے؟ کہا کہ یہ علی المرتضی شیر خدا کی اولاد ہے، ان میں سے بچہ بچہ لڑنا جانتا ہے، اگر یہ لڑنے میں اتر آئے تو 22,000 ان کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اور کسی نے کمال کر اس نے کہا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، بڑی کمال کی بات کہی اس نے یہ شعر بڑا پرانا ہے لیکن اس کے اندر تازگی بڑی زیادہ ہے۔ اس نے کہا کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، وہ جسے بھی دیکھو شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میرے بھائی لیکن یہاں پر نہ کمزوری دکھائی جاتی ہے، کمزوری کو یاد رکھیں، کرب و بلا حوصلے کا نام، دلیری کا نام، یہ کرب و بلا، یہ کربلا، یہ حوصلے دلیری کا نام ہے۔ وہ پھر سنیں اور یہ واقعہ اس کو ذرا رکھیے گا، پھر آپ اس کو دیکھیے گا کہ یہ کس بہادری اور کس حوصلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ بہت سارے جب لوگ چلے گئے نا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کے بڑے بھائی، آپ کے ایک صاحبزادے بھی آپ کے ساتھ ہیں جن کا نام قاسم تھا، ابھرتی جوانی، ابھرتی ہوئی جوانی، کہنے لگے کہ چچا جان میں نے بھی جانا ہے۔ حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ نہیں بیٹا، تو میرے بڑے بھائی کی نشانی ہے، تو نہیں جائے گا۔ آپ نے نا گلے میں سے تفیظ نکالا، اتارا، کہا کہ چچا جان یہ میرے بابا نے میرے گلے میں ڈالا تھا، آج میں اس کو کھولنے لگا ہوں۔ میرے بابا جان نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا جب کبھی بہت ساری مشکل آئے نا، بہت بڑی مشکل آئے پھر اس کو کھولنا، کہا آج کھولنے لگا ہوں۔ کھولا تو وہ کوئی تفیظ نہیں تھا، کوئی خط تھا، وہ حضرت امام حسین نے پڑھا، لکھا تھا کہ بیٹے قاسم میرے بھائی حسین پر جب کبھی مشکل آئے نا تو میرے بھائی سے پیچھے نہ ہونا، میرے بھائی کے آگے کھڑے ہو جائے، پیچھے نہ دکھانا، آگے کھڑے ہونا۔ حضرت امام حسین نے جب یہ خط پڑھا تو رو پڑے، کہا بیٹا اگر میرے بڑے بھائی کا حکم نہ ہوتا تو کبھی تجھے میدان میں نہ جانے دیتا، لیکن چونکہ میرے بڑے بھائی کا اس کا حکم ہے، اب جاؤ میدان میں جائے گئے۔ اب سنیے گا یہ کتنی بہادری والا قبیلہ ہے، کتنی بہادری والا یہ خاندان ہے۔ جب گئے نا حضرت امام قاسم، اوپر کی جوانی ہے ابھی، مکمل جوانی ابھی، اوپر رہی ہے جوانی، نکھر رہی ہے جوانی ابھی۔ جب گئے نا میدان میں، گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان میں گئے، کئی بار گئے، کئی بار واپس آئے۔ جب پہلی بار جا کے واپس آئے نا تو 19 یزیدیوں کو مار کے اپنے خیمے میں واپس آئے، 19 یزیدیوں کو، کئی بار گئے کئی بار واپس آئے۔ ایک بار گئے واپس آئے تو آ کر کہنے لگے کہ چچا جان یہ یزیدیوں کا لشکر تو، یہ یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے، یہ تو بڑا بزدل ہے۔ کہ چچا جان اگر چند گھونٹ مجھے مل جائے نا، چند قطرے مجھے مل جائیں پانی کے، میرے گلے میں اتر جائیں تو سارے کا سارا لشکر قتل کر کے آپ کے قدموں میں پھینک کر دیا، لیکن پھر آپ کو بھی شہید کر دیا۔ اب باری آتی ہے حضرت امام حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسین کے، اور آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے بڑے بھائی ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ اہل بیت اطہار سے جب کہا جاتا نا کہ ہمیں کوئی شخص آتا دور سے وہ کہتا کہ ہمیں بتاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام کو، نبی کے گھر والوں تم نے تو دیکھا ہے مصطفیٰ کو، بتاؤ ہمیں مصطفیٰ دکھنے میں کیسے لگتے تھے، ہمیں بھی تو بتاؤ نا حلیہ کیسا تھا مصطفیٰ کا، چہرہ کیسا تھا۔ تو اہل بیت اطہار حضرت علی اکبر کو آگے کیا کرتے تھے، کہتے تھے لوگوں علی اکبر کی زیارت کر لو، جس نے علی اکبر کو دیکھا سمجھو اس نے اپنے مصطفیٰ کو دیکھ لیا۔ اتنا مصطفیٰ سے ملتی تھی ان کی شکل مبارک، صورت اتنی ملتی تھی ان کی۔ اہل بیت اطہار خود جب کبھی نبی کی یاد ستاتی تھی، چہرے کی زیارت کی یاد ستاتی تھی تو حضرت علی اکبر کو سامنے کر کے ان کو دیکھ لیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ علی بیٹا تجھے دیکھ کر ہمیں اپنے نانا کی یاد آ جاتی ہے،
جب یہ گئے نا میدان میں، جب یہ گئے میدان میں، لڑتے رہے، جب بلاخر شہید ہوئے، گلے میں تیر لگا، گلے میں تیر لگا۔ آج لوگ کمزوری دکھاتے ہیں، ہائے ہائے کرتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، میدان کربلا ہائے حسین کرنے کا نام نہیں ہے، میدان کربلا رب کی عزت کی قسم، یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کرنے لگا، اللہ کی عزت کی قسم، میدان کربلا بیان کرتے ہوئے ہائے حسین کرنے کا نام نہیں ہے، میدان کربلا واہ واہ حسین کرنے کا نام ہے، جو ہائے حسین کرنے کا نام نہیں ہے۔ کسی نے بڑی کمال کی بات کی، اس نے کہا جب بھی ضمیر کے بکنے کی بات ہو، جب بھی ضمیر کے بکنے کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرف، ڈٹ جاؤ حسین۔ تو مظفر واسطی نے بڑی کمال کی بات کہی، میں اس بات کو پہلے کرنے لگا، بڑا کمال کا شاعر گزرا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑ حرام کے نازل کرے، بڑا کمال کا شاعر گزرا، اس نے بڑی کمال کی بات کہی، اس نے کہا کہ باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے۔ اس نے مکمل ایک قصیدہ لکھا، نعت لکھی، کلام لکھا، بڑا کمال کا اس نے کلام لکھا، کہنے لگا کہ باطل سے دب رہی ہے، یہ ہوا سے مخاطب تھا، فضا سے مخاطب تھا، باد سما سے یہ مخاطب تھا، کہنے لگا کہ باطل سے دب رہی ہے امت حضور کی، باطل سے دب رہی ہے امت حضور کی، منظر ذرا کربلا کے حسین سے لا۔ اس نے کہا کہ کربلا کے منظر لا، دیکھ کس طرح باطل کے سامنے ٹکنا ہے۔ حضرت امام حسین کی جب یہ بڑے بیٹے شہید ہوئے نا، تو حضرت امام علی مقام نہ بھاگ کر گئے، میدان میں بھاگ کر گئے، اور جا کر اپنے بیٹے کا، شہید ہو چکے تھے، روح قفص مصری سے پرواز کر چکی تھی، اپنے بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا، تیر کھینچ کے نکالا، تیر کھینچ، یہ باپ کی روح بتا سکتی ہے کہ اس پر کیا بیتتی جب اس کا جوان بیٹا دنیا سے جاتا۔ مجھے بزرگ کی بات بھی اچھی لگی، تو اس نے کہا تھا کہ باپ کے کندھے، باپ کے جنازے کو کندھا دینا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے جتنا باپ کے لیے جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دینا مشکل ہوتا ہے۔ تو یار جس نے اتنے جنازے اٹھا لیے تھے، اٹھا کر خیمے میں لاتا رہا، جب بڑا بیٹا کہتے دنیا سے گئے، بڑے بیٹے، ہم شبیہ مصطفیٰ، ہم شکل مصطفیٰ، جب یہ دنیا سے گئے نا، تیر نکالا گود میں سر ہے، تیر نکالا گلے سے، گود میں سر ہے، تو پتہ ہے کہ جملہ لکھا صاحب تبری نے، علامہ تبری کے علامہ نے بڑا کمال کا جملہ لکھا، کہنے لگے کہ حضرت امام علی مقام نے نا حضرت علی اکبر کی طرف دیکھا، تیر نکالا گلے سے، اور پتہ کیا کہنے لگے، کہنے لگے کہ کاش آج میرے سامنے حضرت ابراہیم کے سلام ہو، جملے کو ذرا سمجھیے، وہ میرے بھائی یہ ہائے ہائے نہیں ہوئی تھی کربلا بلا میں، نعرے تکبیر لگتے رہے تھے، ہائے ہائے کسی نے نہیں کی تھی، نہ عورتوں میں سے، نہ پاکیزہ عورتوں میں سے، نہ پاکیزہ مردوں نے ہائے ہائے کی تھی، نعرے تکبیر لگتے رہے تھے، تیر نکالا نا آپ کے گلے سے، کہنے لگے کاش آج اگر میرے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے تو میں ان سے عرض کرتا، یہ ادب کے لہجے میں رہ کر بات کی جا رہی ہے، کہنے لگے کہ آج کاش حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے سامنے آج موجود ہوتے، میں ان سے عرض کرتا کہ حضور آپ نے تو ایک بیٹے کی قربانی دینی تھی، ذبح کرنا تھا، تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، حضور مجھے دیکھے میں تو بغیر پٹی باندھے اپنے بیٹوں کو ذبح کروا رہا، میرا حوصلہ بھی تو دیکھے نا کہ میں تو بغیر آنکھوں پہ پٹی، کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کو شہید کروا، کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کو میدان کارسات میں بھیج رہا ہوں، کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کو ذبح کروا رہا ہوں۔ میرے بھائی حضرت امام علی مقام علی نبی جی علیہ السلام نے وہ بہادری، وہ شجاعت کا مظاہرہ کیا، وہ پھر دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ، وہ پھر وہ جو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو اچانک آپ ان کو لے کر باہر آئے تھے، گود میں اٹھایا تھا، آپ تو اچانک ان کو لے کر آتے، اور پھر تیر لگا، تو کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے جب تیر نکالا نا تو خون نکلا، خون لے کر نا آسمان کی طرف پھینکا، عرض کرنے کے مالک دیکھتے ہیں حسین نے 6 مہینے کا اصغر بھی تیری راہ میں قربان کر دیا، میرے مالک میں نے کچھ نہیں بچا کے رکھا، مالک کچھ نہیں بچا کے رکھا میں نے۔ اور جب حضرت امام علی مقام دیکھیں اتنا کچھ کر دیا، اتنا کچھ کر دیا، میں پھر کہنے لگا ہوں کربلا یہ ہائے ہائے کرنے کا نام نہیں ہے، یہ واہ واہ حسین کرنے کا نام ہے۔ جب آپ گئے نا میدان کارساز میں،
جب آپ گئے تو واپس پلٹے تو آقا کا اپنی بہن سے کہنے لگے، باتیں بڑی ساری لگی، ایک بات آپ سے کرنے لگا، اپنی بہن سے کہنے لگے کہ بہن ذرا تھوڑے سا خیمے کا پردہ سرکا کرنا، ذرا دیکھ یزیدیوں کی طرف، لشکر کی طرف دیکھ، تیرے بھائی کے سامنے کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر چیز دوسرے کو دھکا دے رہا ہے، تم چل حسین کے مقابلے میں، تم چل حسین کے مقابلے میں، لیکن کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بھی۔ بلاخر آپ نے کئیوں کو شہید کیا، پھر اکٹھے وار ہوا، حضرت امام علی مقام گھوڑے سے نیچے آئے، زمین پہ تشریف لے آئے، زمین پہ گرے، زمین پہ تشریف لے آئے، وار کرنے لگا ظالم۔ امام حسین فرمانے لگے یا ٹھہر جا، مجھے سجدے میں ساتھ آ کے اپنے مالک سے آخری باتیں کرنے لگا، ٹھہر جا مجھے اپنے مالک سے باتیں کریں۔ اور کہتے کہ حضرت امام حسین نے سجدے میں ساتھ رکھا اور عرض کرنے لگے مالک مجھے بتا کیا آپ نے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ کہتے امام حسین نے سجدے میں ساتھ رکھ کے بیٹوں کو قربان کر کے، بھتیجوں کو قربان کر کے اور اپنے بھانجوں کو قربان کر کے کیا کہا ہوگا؟ شکوہ کیا ہوگا مالک سے کہ مالک یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ میرے بیٹے چلے گئے، میرے بھتیجے چلے گئے، میرے رفقا چلے گئے، میرے دو چھوٹے چھوٹے بھانجے بھی چلے گئے، یہ میرے ساتھ مالک ہوا؟ ہم تو اہل بیت اطہار ہیں، میرے ساتھ کیوں ہوا؟ یہ شکوہ کہتا نہ سجدے میں سر رکھ کر کہنے لگے مالک اب مجھے بتا تم حسین سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ حسین سے بتا مالک مجھے تو حسین سے راضی ہے؟ تو کہتے ہیں اس وقت غیب سے آواز آئی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، غیب سے آواز آئی تھی حسین اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے، پلٹ کے آ جا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ کے رفقا جب باقی بچے مسکرات، آپ کے خاندان کی عورتیں پاکیزہ عورتیں جب یزید کے دربار میں پہنچی نا، باتیں بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک بات کر کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ یزید نے نا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہنے لگا ماذا نقل کفر نہ باشا، کہنے لگا دیکھو عزت والوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، دیکھو عزت والوں کو اللہ نے فتح دی ہے۔ اس وقت نا حضرت سیدہ زینب بولی اور بولی کسے؟ قرآن سے ابتدا کی، کہنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، کہنے لگی یزید سن، تو کہتا ہے عزت والوں کو فتح ملی ہے، سن تو کہہ رہا عزت والوں کو فتح ملی ہے، آج تیرا ڈھنگا بول رہا ہے نا، آج تو ڈھنگا تیرا چل رہا ہے، سن میں تجھے بتا رہی ہوں، آج تیرے دربار میں اعلان کر رہی ہوں، آج تیرا ڈھنگا تو چند عرصے بجے گا، چند عرصے تک تیرا لوگ تیرے ڈر کی وجہ سے تیرا نام لیں گے، لیکن قیامت تک خطبوں کے اندر میرے بھائی حسین کا نام لیا جائے گا، میں اعلان کری خطبے کے اندر میرے بھائی حسین کا نام لیا جائے گا، تیرا نام مٹ جائے گا، میرے بھائی کا نام و نشان قیامت تک زندہ ہے۔ یزید کا 14 بیٹے تھے، یزید کے نام پتہ ہے کسی کو؟ مجھے بھی، میں نے بھی پڑھتے پڑھتے صرف ایک بیٹے کا نام پڑھا ہے، وہ بھی وہ تھا کہ کس نے یزید کو صحیح نہیں سمجھا، باقی کے نام میں نے بھی نہیں کچھ پر غور کیے کیا نام تھے، مجھے ضرورت بھی کوئی نہیں ناموں کو یاد کرنے کی، یار مجھے کیا ضرورت ہے یزید کے بیٹوں کو نام اس کے یاد کرنے کی۔ دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے شہید کیا، اپنی فتح اس نے سمجھی، یزید کے 14 بیٹے تھے، اس مجمع کے اندر اگر میں کسی سے پوچھوں کہ یزید کے ایک بیٹے کا نام بتاؤ تو کوئی بھی نام بتانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن میرے دوستو سنو، حضرت امام حسین شہید تو ہوئے، نیزے کی نوک پہ ان کا سر تو چلا، لیکن قیامت تک اور آج اور قیامت تک حسین حسین ہوئی، اور آپ کی شہادت دنیا میں آج تک موجود ہے، آج تک اہل بیت اطہار زندہ ہیں اور موجود ہیں، قیامت تک موجود رہیں گے، اور قیامت کے بعد بھی میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ میرے بھائیوں کمزوری نہ دکھائی جائے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا بڑی بہادری کے ساتھ رہے تھے، بڑی بہادری کے ساتھ رہے تھے، اور بڑے عزم کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں پاکیزہ ہستیوں کے صدقے سے
ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے اور ان سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.